کیونکہ جنات عمومی طور پر کتے اور سانپ کی شکل میں لازمی طور پر اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے۔ تو عرب لوگوں کے ہاں یہ جنات کا بڑا کام تھا، تو یہاں تک کہ وہ سمجھتے تھے کہ اچھی شاعری بھی وہ آدمی کرتا ہے کہ جس کو پر جنات الہام کرتے ہیں، اور ہر بڑے شاعر کے ساتھ کوئی نہ کوئی جن ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کلام اتنا عجیب و غریب سناتے ہیں اس پہ جن آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جب شروع میں نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت دی اور اس کے دوران نبی علیہ السلام نے کسی نے پوچھا کہ یہ باتیں ہمیں بتاؤ، تو آپ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور وہی رک گئی کئی مہینوں کے لیے، تو آپ نے میں کل بتاؤں گا، پھر وہ آپ کل بتا نہ سکے، تو وہ آتی جاتی ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ حضور کی پھپھی اپنی چچی، وہ جناب آتی جاتی یہ کہے کہ محمد آج کل سنا ہے تیرا جن غائب ہے، تجھے آج کل وہ الہام نہیں کرتا۔ اس لیے ان کی ہر وادی کے الگ الگ جن مانے جاتے تھے، سفر ہو، حضر ہو، جنگ ہو، صلح ہو، فتح ہو، کوئی کام بھی ان کے ہاں ہوتا تھا تو وہ تصرفات مانتے تھے کہ ہمارے جنات ہمارے کام کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے بڑے بڑے اپنے زمانے کے جادوگر دوست رکھے ہوتے تھے اور جادوگرنیاں رکھی ہوتی تھیں، یہ سارے لوگ وہاں پر موجود رہتے تھے۔ عربوں میں یہ کام اب بھی بہت زیادہ عروج پر ہے، اور مصر کا جادو تو آپ کو پتہ ہے کہ سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہوا ہے وہ سارا، یعنی یہ عرب کا خاصہ ہے، صرف بنگال کا کالا جادو مشہور نہیں ہے۔ وہ جو لکھتے ہیں کہ بنگالی بابا بیٹھے ہیں اور بنگال کا کالا جادو ہے، وہ اس طرح ہی ہندوؤں کے ہاں ہے، اسی طرح یہ مسلمانوں کے ہاں ہے۔ یہ جتنے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں ان پر زیادہ جنات کا اور کفار اور گمراہ جنات کا قبضہ ہے۔ جتنے بڑے بڑے مندر ہیں، جتنے بڑے ایسے استھان جہاں پر آپ کو مرادیں پتہ ہوگی، یہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں، یہاں پر ہم دعا کرتے تو یہ ہوتا ہے، پتہ گر جاتا ہے، بیر گر جاتا ہے، فلانے کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کام جتنے بھی بڑے بڑے آپ مزاروں کے کیا نام لیں کہ ہمارے مشاہدے ہیں کہ وہاں جنات بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ آ کے دوسرے بندے کو مل کے اس کا ایمان پختہ کرتے ہیں، ہاں بھئی تو گھر سے یہ سوچ کر آیا تھا۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے کیسے بتا دیا، اس نے کیسے بتا دیا، اس نے اس لیے بتا دیا کہ تیرے جن سے رابطہ کیا اس نے۔ یہ جو جن ہے آپ کے ساتھ ایک جن ہے اور ایک فرشتہ، وہ اپنے جن سے کہتا ہے کہ اس کے جن سے پوچھ کر بتاؤ کہ اس کا کیا، وہ جن بچپن سے آپ کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا جا کے اپنی امی نے پوچھی تو 3 سال دا سی جدوں تو گریا تیرے اتنے کر کے ایک چوٹ لگی سی، تیری امی بہت پریشان ہوئی سی۔ وہ گھر جا کے پوچھتے، امی کہتی ہاں تو گریا، بابا جی ملے تھے مجھے۔ بابا جی نہیں ہوتے، وہ جنات ہی اس طرح کے تصرفات کرتے ہیں، اور بابے بھی ان جنات کو قابو کرنے کے بعد یہ کہ یہ ساری بات میں نے اس لیے آپ کو سمجھائی یا بتائی کہ اب جو اگلی آیتیں 2 آ رہی ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنات کی گفتگو فرمائی ہے۔ اس وقت بھی آپ کے جو گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، آدھی سے زیادہ بیماریاں، پریشانیاں، جو دکھ ہیں وہ جنات کے قابض ہونے کی وجہ سے ہیں۔ آپ کے گھروں میں ٹی وی ہیں جو جنات کی آنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جنات جہاں گانا بجانا ہوتا ہے، معمولی سی بھی موسیقی ہوتی، جنات وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے واش روم اٹیچ ہیں، سارے اٹیچ واش کے ہاں آپ کے یہاں جنات ہوتے ہیں۔ آپ کی بیویاں وہاں اپنے حیض کے کپڑے اور پیمپرز بچوں کے وہاں رکھ دیتی ہیں، وہ بھی وہاں پر سارے جنات کے آنے کا باعث ہوتے ہیں۔ وہ جی آپ جو کر کے آپ کے ڈسٹ بن کے اندر پیمپرز پھینکے جاتے ہیں، وہ بھی جنات کے آنے کا باعث ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جی جس کی وجہ سے جنات ہیں، اور وہ آپ کی زندگیوں میں عمل دخل کرتے ہیں، اور بیماریاں بھی ان کی وجہ سے لگتی ہیں بہت ساری۔ وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے چھیڑ دیتے ہیں، کسی جگہ کو، کسی عضو کو، اس کے اوپر کوئی مس کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں، بخار بھی آ سکتا ہے، آپ کو دردیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ جس طرح آپ کو ایک انسان دکھ دے سکتا ہے نا، اسی طرح ایک جن بھی آپ کو دکھ دے سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ بعض بچے جو قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، وہ اچانک چپ ہو جاتے ہیں، ان سے پڑھا نہیں جاتا، دینی بچے ہیں، تو وہ شیطان اس کے حلق میں انگلی مارتا ہے یا اس کے سینے میں انگلی مارتا ہے جن، جس کی وجہ سے وہ بچہ پھر پڑھتا نہیں ہے، پھر اس کا قرآن میں دل نہیں لگتا۔ اکثر حافظ آپ دیکھتے بھی قرآن بھول جاتے ہیں، ان کے اوپر جنات چڑھ جاتے ہیں، وہ پھر جنات ان کو قرآن نہیں یاد کرنے دیتے، وہ پھر کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بے بس ہو جاتے ہیں ان کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہوتی ہے اپنی کارستانی کی وجہ سے سارا کچھ نا۔
اس لیے آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں بھی اور جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق ومن اللامۃ ومن شر کل شیطان وہامۃ۔ ہر موذی جانور جو خلق کیا گیا، جو جانور بچھو ہیں، سانپ ہیں، کیوں؟ عرب دم کرتے تھے ان چیزوں کے، عربوں کے ہاں دم ہوتے تھے، حضور پاک کے سامنے انہوں نے اپنے دم پیش کیے ہیں، پھر اس کے مقابلے میں انہوں نے سورۃ فاتحہ کے دم کیے ہیں، نبی پاک نے دم سکھائے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر والی جو ہے، یہ سارے اس کے علاوہ بھی اور تعوذات ہیں جو کہ پڑھنے چاہیے، وہ جب ہم نہیں پڑھتے معوذتین ہیں، اس کے اندر من شر النفاثات فی العقد، وہ جو جادوگرنیاں بیٹھ کے دم کر کے تو پھر پھونکے مارتی ہیں، بڑے کام ہوتے ہیں اور یہ ہوتا بھی ہے، یہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ توہم پرستی کی حد تک چلے جانا۔ اللہ نے اتنی کھلی چھٹی نہیں ان کو دی کہ جو وہ جی چاہے دنیا کے اندر کرتے پھرے، لیکن ایک حد تک یہ جنات اپنا سارا کام کرتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ جنات کا وجود نہیں مانتے وہ لوگ بڑے احمق ہیں، بے وقوف ہیں، گدھے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرویز کہتا ہے جن ہوتے کوئی نہیں، جن دیہاتی لوگوں کو کہتے ہیں، جن کا مطلب جو چھپے ہوئے ہیں، عجیب بے وقوفیوں کی باتیں مارتا ہے۔ اللہ صاف بات کہتا کہ ان کے لیے تو اللہ نے عراب کا لفظ استعمال کیا کہ قالت العراب، جب آتے ہیں بدو تیرے پاس، وہ عربی پینڈو وہ آ کے، یہ تو اللہ اس طرح کی باتیں صاف کرتا۔ یہ جنین جنات، جنین کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں عربی میں۔ جنات تجری، وہ جنت کیوں جنات؟ کیونکہ وہ ڈکی ہوئی ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی طرح طرح کے پھلوں سے اور سائے سے اور درختوں کے آپس میں مل جانے سے، اس لیے جیم اور ڈبل نون جہاں کہیں آئے گا وہاں معنی چھپ جانے کا، چھپی ہوئی چیز کا، یا اس طرح کا معنی وہاں پر یہ دے گا۔ یہ آپ نے یاد رکھنی بات، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ صرف ناف کی ہلکی ہلکی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، اتنی مجھے نہیں آتی، لیکن جتنی کا آتی ہے وہ صحیح آتی ہے، غلط نہیں آتی وہ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا، کاش کہ تو قیامت کا وہ دن دیکھتا کہ جس دن ان تمام اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ان سب کو اور کہا جائے گا اے جماعت جنات، تم نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں بڑا حصہ لیا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اصل میں یہ جنات کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ دو چیزیں، ایک تو وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ پہلا کام یہ ہے کہ یہ بندے کے جنات جو ہیں بندے کے دل کے اندر دین کے بارے میں شبہ ڈالتے ہیں، دین کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں، دین کے بارے میں بندے کو گمراہ کرتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ نہ کہے کہ مجھے دینی کام کرنے سے پہلے یا بعد میں یا درمیان میں وسوسہ نہ آیا ہو۔ آپ نیکی کا کوئی کام کریں گے یہ آپ کے سامنے پہلے آ جائے گا آپ کے پاس، اور آپ کو وسوسے ڈالنے شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم نے ان کو وسوسے ڈالے اور انہوں نے تمہارے وسوسوں پر عمل کیا اور تم نے ان کو برباد کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابلیس کی نسل کی عیاریاں اور انسان کی، آدم کی نسل کی سادہ لوہیاں، بے وقوفیاں، یعنی یہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ وہ یہ باتیں کہتے، لیکن پھر ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جنات جو ہیں جب ان سے کہا جائے گا کہ یا معاشر الجنی، اے ان جنات تم نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں بڑا حصہ لیا ہے، ٹھیک ہے نا، جب ان کو جمع کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہ میں ان سے کہوں گا، یہ اللہ نے میں ان سے کہوں گا نہیں ادھر بات کی۔ یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کفار کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، خود ڈائریکٹ جو بھی بات اللہ فرمائیں گے ان کو منہ نہیں لگائیں گے، شرک کرنے والوں کو اور کفر کرنے والوں کو جو بھی بات کریں گے وہ اپنے ایک نمائندے کے ذریعے سے کہا جائے گا ان سے، خود نہیں بات۔ یہ عذاب کا پہلا حصہ ہے اللہ کی ناراضگی کا کہ اللہ کسی سے ڈائریکٹ بات نہ کرے۔ فرمایا اللہ بات بھی نہیں کرے گا اور رحمت کی نگاہ بھی نہیں کرے گا۔
اس لیے کہا کہ بوڑھے زانی کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ بھی نہیں کرتا۔ بوڑھا زانی کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا تھا 60 سال سے عمر کا بوڑھا زانی، اب 40 سال کے بعد والا بوڑھا زانی ہے، کیونکہ ختم ہو رہا ہے نا آدمی کی جس طرح عمر کم ہو رہی ہے، اب وہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے تیری تو میں رحمت کی نگاہ کس طرح کر لوں؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح کا بدماش ہے کہ اس وقت تیرے اپنے جسم جواب دے گا زنا کرنے سے، آنکھوں کا زنا اور کانوں کا زنا ہٹتا پھر نہیں ہے تو بھی تو اللہ بعض گناہوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن یہ جب سامنے آئیں گے، اس لیے صیغہ مجہول میں یہ بات رکھ کر اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں سے براہ راست کلام نہیں کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اے جنات، تم نے انسانوں کا بڑا ان کو تم نے گمراہ تم نے ان کو گمراہ کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا اولیاءہم من الانس، اور انسانوں میں سے جو جنات کے دوست ہیں وہ بھی یہی کہیں گے آگے، کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، واقعی ہم نے ایک دوسرے سے بڑا فائدہ اٹھایا، بڑا فائدہ ہم نے اٹھایا۔ بات کھل جانی قیامت کے دن ساری، ٹھیک ہے نا۔ یہ تسخیر کے علوم پڑھتے ہیں، یہ پیر جو ہوتے ہیں نا، پیر، آپ کہتے ہیں میرا پیر کے پاس جانے کو بڑا دل کرتا ہے، یہ ایسے، یہ پیر رات کو تسخیریں پڑھتے ہیں، انہوں نے بڑی جھوٹی سی، اس میں یہ فرشتوں کو موکلوں کو پکارتے ہیں، یا رفتہ معیل، یا ایسا، یہ اعلیٰ حضرت کی کبھی شمع شبستان پڑھیں تو اس میں آپ کو اس طرح کے بڑے کام نظر آئیں گے، ہاں جی، یا میکائیل، تو یا فلانیاں، تو بڑی آوازیں دیتے ہیں اس کے اندر جناب، یہ تسخیریں پڑھتے ہیں۔ تسخیر سے کیا ہوتا ہے؟ تسخیر سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو جتنی رقم بھی وہ آپ سے کہتے ہیں اتنی آپ نکال کے دے دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی عورتیں اور آپ عمومی طور پر بابا جی کے پاس جب جاتے ہیں کہتے ہیں 5000 روپے دے جاؤ، اتنے آپ کوئی سودا ہی نہیں کرتے، کوئی سودا نہیں آپ کرتے، آپ کہتے ہیں پیسے لیندہ پر کام کر دیندہ کاش صاحب، رضوان جیسا کوئی کمزور آدمی بندہ کہتا ہے کہ ہائے جی پیسے لیتا ہے کام کر دیتا ہے، اچھا جی، وہ بندہ 1 منٹ میں ان کا مطیع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک گل ہے ویسے یہاں سے بات چلاتے ہیں، سمجھ گئے نا، یہ جملہ ہوتا ہے مشرک لوگوں کا کہ ٹھیک ہے تہاڈی گل اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن نال لیکن ولیکن، ٹھیک ہے نا، یہ لیکن ایک گل ہے ویسے، مگر ٹھیک ہے تسی اپنی جگہ تے صحیح ہو، مگر وہاں سے گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر مگر لیکن ویکن ایک گل ہے، ایک بات ہے، مگر ماننی پڑے گی، یہ تو ایسا ہوگا، اور گلاں نہیں گلاں، خان نے پاؤں بے ایمانی کیتی پر گل ہینڈسم تے مکڑی جا کے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہوتی وہ گمراہ کرنا، اس کے مرکزی موضوع سے ہٹا دینا بات کو، اس کے مرکز سے ہٹا دینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آمنے سامنے ہوں گے، قیامت آ جائے گی، جب سارے اپنے شیطانی وعدوں کا جھوٹ کا پول کھلتا ہوا دیکھ لیں گے تو پھر یہ ایک دوسرے کے بارے میں اللہ ان سے کہے گا اور یہ بھی ان سے کہ یہ بھی مان جائیں گے اپنا جرم کہ ہاں ہم نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں بڑا حصہ لیا ہے۔ دوسرا یہ شہوات بڑی بڑکاتے ہیں، ایک ہے شبہات اور دوسرا کیا ہے؟ شہوات۔ بندہ جب تک شہوت والا کام کر نہیں نہ لیتا، شیطان بندے کے اوپر سے اترتا ہی نہیں، چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر، میں کہتا ہے کہ آج کرا کے ہی چھوڑنا اس سے میں نے غلط کام، پھر یہ ہٹتا ہے نا جب آپ سے، پھر آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چلتا ہے، ہوش آتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا وہ مومن تو ہوتا ہی نہیں، وہ کب مومن ہوتا ہے؟ اس کے اوپر تو شیطان تسلط کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان جو ہوتا ہے، کہتے ہیں اہل اللہ کہتے ہیں، حدیث میں بھی جو آتا ہے کہ بندے کے جس وقت یہ جو ایمان ہے نا، یہ یہاں پر آپ کے سر کے اوپر اور دل کے اندر، یہ 2 جگہ پہ اس طرح ہر وقت رہتا ہے، سایہ رہتا ہے ایمان کا۔ اچھا چلیں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ نے کبھی کوئی انگریزی فلمیں دیکھی جس کے اندر وہ ایک ٹائر سا ایک نا پری کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے، بالکل ایمان کی وہی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپر رہتا ہے۔ جس وقت آدمی گناہ کرنے لگتا ہے تو وہ ایمان، حضور نے فرمایا چور چوری کرتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، یا تو وہ ایمان نکل کے ایک طرف کو ہو جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں بندہ گناہ نہیں کرتا، یہ بات آپ سمجھ لیں۔
یہ ایک پکی بات ہے، وہ ایمان کی حالت میں نہیں کرتا. کہتے جب تک وہ گناہ کر کے اس سے فارغ ہو کے الگ نہیں ہوتا، ایمان اس کے اندر نہیں آتا واپس. اللہ کا نور اندر سے نکل جاتا ہے بندے کے. یہ بات آپ اپنے ذہن میں پکی رکھ لیں کہ اللہ کا نور اندر سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ قتل کرنے کے بعد اس کو ہوش آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. جب حضرت آدم کے بیٹے نے اپنے بھائی کو مار لیا، پھر اسے ہوش آیا کہ یہ میں نے بھائی کے ساتھ کیا زیادتی کر لی ہے. اس لیے بڑی بڑی مدتوں کے بعد ایمان داخل ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں لوگ بڑی بڑی دیر کے بعد اپنے جرم کا ازالہ کہ معافی مانگتے کہ میں نے وہ جرم کیا تھا. ایمان بار رہتا ہے، پھر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ایمان دوبارہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے اور جب کوئی اس طرح کا تو ایمان اندر سے نکل جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا. یہ حدیثیں بھی ان مولویوں سے پوچھیں کہ یہ ساری حدیثیں جو ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں. آپ ہمیں رفع دین والی بتاتے رہتے، کوئی ایمان والی بھی بتا دیا کریں بھی یہ کہاں سے آتی ہیں. بندہ نورانی نہیں رہتا. اس لیے کیا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اجعل لی نورن فی قلبی فی بصری، ہے جی، سمی، مخی، عصبی، لحمی، ان یمینی، یسار. یہ نبی کی دعائیں ہیں، نبی کی دعائیں. تو فرمایا جب یہ قیامت کے دن کہیں گے کہ اور وہ دن آ پہنچا جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، آخر تو نے ہمیں بلا ہی لیا اپنے دربار میں. اب ہوتا کیا ہے، یہ جو کہا نا کہ ہم استمتع بعضنا ببعض، ہم ایک دوسرے سے خوب فائدہ حاصل کیا. کیا مطلب کہ ایک طرف انسانوں کو ان کے کفری اور شرکیہ عقائد میں لذت ملتی تھی. بابے کے دربار میں جا کے یا معید الدین چشتی ہیں، یا بحال حق تے بیڑا تک فلانا ہو گیا، امداد کن در دین و دنیا شاد کن، ہر بندے کا مزاد کن یا شیخ عبدالقادر. یا شیخ عبدالقادر کہتا ہے امداد یا شیخ شیئن للہ، اے عبدالقادر شیخ میرے اللہ کے لیے میری مدد کر. اللہ کی بارگاہ میں ہم واسطہ دیتے ہیں کہ یہ مطلب واسطہ وسیلوں والوں کو بہت شوق ہوتا ہے نا وہ وسیلے کے بغیر کہ یا اللہ نبی پاک کے وسیلے سے. یہ کہتے ہیں اے شیخ عبدالقادر آپ اللہ کے وسیلے سے ہمیں دیں. ان کے کام دیکھ لیں، اللہ معاف کر دے. جب یہ گمراہ کرنے پہ آتے ہیں بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں. ہاں جی ڈائریکٹ تو چھت تے چڑھ سکتا ہے. اللہ کہتا ہے ان سے کہہ دو کہ یہ خدا کے بارے میں مسالے نہ بیان کیا کریں. نہ اللہ کوٹھا ہے نہ اللہ ڈی سی ہے. سمجھ گئے؟ اللہ تو قرآن میں منع کر دیا کہ اللہ کے لیے مثال نہیں بیان کرنی. تم مثال بیان کر رہے ہو. وہ جی ملنا ہو وزیر اعظم کو بندہ اس کے ڈی سی کو ملتا ہے اسی کو. اللہ نے کہا جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے کوئی مثال نہیں دینی، میرا نظام حکومت تمہارے نظام حکومت کی طرح کا نہیں ہے کہ میں بے خبر اپنا نظام چلا رہا ہوں. تمہارے ہاں سب لوگ بے خبر ہوتے ہیں، اپنی بے علمی کی وجہ سے ان کو یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے پاس کوئی بے علمی کی وجہ سے نہیں ہوتے. اللہ اپنے علم میں کامل ہے اور اس کے علم کے مطابق سارے ہر کارے جتنے فرشتے دنیا میں مخلوقات سب اس کے علم کے وہ ڈائریکٹ ہر ایک کو حکم دیتا ہے کہ یہ کرو اور یہ اس طرح سے نہ. فرمایا ایک طرف تو ان کو اپنے شرکوں کے اندر مزہ آتا تھا. جب یہ شرکیہ عقائد کرتے تھے ان کو اس کے اندر مزہ آتا، بڑے لذتیں لے لے کے ایسے ایسے کر کے پڑھتے ہیں. آقا میں نے ایسے کہتے آقا تیریاں گلیاں ہیں تے وچ ایداں وچ پھرا میں ایداں کرا پھر میں اتنے جایا کراں لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سونیاں. کیا مطلب بھی ہے جڑے پیسے آ رہے ہیں لائی آئی رکھی سونیاں. ہاں جی وہ ویس رضا قادری کا میں کل ہی پتہ نہیں پڑھ رہا تھا. فراڈ تو جھوٹ تو بڑا ٹکا کے بولتا ہے نا، بہت جھوٹا آدمی ہے. تو وہ صاف کہتا ہے جی کہ کیا جی کہتا ہے جی انہوں نے کہا جی آپ نے میوزک سے سب سے پہلے ناز شروع. کہتا وہ میوزک تھوڑی تھا، وہ تو پیچھے لڑکے اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. بھی اللہ کا ذکر آپ کو پہلے یہ کسی کو کیوں نہیں آج تک سوجا؟ امت میں آپ ہی نئے تھے، پھر اب آپ نے بند کیوں کر دیا ہے؟ کیوں؟ مولانا احمد رضا خان کے پڑپوتے کا فتویٰ آ گیا دلی سے، وہاں سے انڈیا سے، کہ اس اویس رضا قادری کی نعتیں سننا حرام ہے. یہ نہیں سنیوں نے آج تک بتانا، یہ اسی وقت ہم نے لے لیا تھا 2007-8 میں ہی ہم نے منگوا لیا تھا. میں سب سے پہلے اس چیز کے خلاف، اس کے اور روفی کے خلاف دونوں کا میں نے کہا یہ دونوں ان کی نعتیں نہ سنیں. یہ دونوں دفعے بجا بجا کے اب کیا دین کا اشر کر رہے ہیں. پھر سب نے کام شروع کر دیا، پھر دفعیں آ گئیں،
پہلے جو نعت رسول مقبول پی ٹی وی پہ آتی تھی، آپ نے دیکھا ہے ننگے پاؤں ہاتھ بندھے ہونے عاجزی کے ساتھ سر نیچے کیا ہیں، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا ہیں. میں نے کہا نعت شریف پڑھنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانے، لوگوں کے دل پگھل جانے ہیں جی. تو یہ نعتیں ہوتی تھی. اب یہ نعتیں ایسے ایسے ہاتھ کارے ہوتے ہیں. تو اس کا یہاں حضرت فصیح الدین سہروردی جو ہے وہ اچھی نعتیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، وہ ڈوب کر پڑھتے ہیں. لیکن یہ تو کہتا جی میں تو اس طرح کہتا. انہوں نے پوچھا جی آپ کا زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ کون سا ہے؟ کہتا بس مجھے وہ ایک واقعہ نہیں بھولتا جب لوگوں نے مجھے چاندی میں تول دیا. لیکن وہ میں نے چاندی لی نہیں، وہ سب میں نے اللہ کے راہ میں دے دی. تو چاندی ہونی کنے دی سکی جیڑی تینوں تول لیا انہوں نے؟ تینوں تول دے سونے چو دندا تو اللہ دے راج پتہ لگدا پھر ہیں فراڈ لگا. تو چاندی کیا ہوگی 10 لاکھ کی نہیں 20 کی 20 کی 30 کی بن گئی ہیں جی. وہ دینی ساتھ سونے میں تولتے پھر پتہ چلتا ہے بندے کو. تو ایک لذتیں لیتے ہیں. پھر کہ نعتیں پڑھتے پڑھتے دیکھیں ان کو کتنا ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے 2-4 مصرے جو ہیں وہ وہابیوں کے خلاف بھی پڑھتے پڑھتے کہے گا یہ مصرع منکروں کے لیے ہے. دیکھ انہوں نے کتنا ہوش ہے مشرکان، منکراں دا ہوش مشرکان کتنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حالت ان کی حالت دیکھیں. یہ ایک دوسرے کو لذتیں دیتے. مولوی کہتا کہ اور سارے سبحان اللہ، سارے اس کے پیچھے سبحان اللہ، جھوٹی روایتیں جھوٹے قصے سبحان اللہ ہی کرتے جاتے ہیں اور یہ خراب کرتے سارے. ادھر ہمارے اہل حدیث بھی جو ہے جو مزے لے لے کے یزید کے قصے سناتے ہیں، اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں. ان کے مولویوں نے ان کو خراب کیا ہوا ہے. یہ کوئی ایک فرقہ تباہ نہیں ہوا، اکابر پرست ہوں یا مکابر پرست ہیں جی، یا یہ سارے یزید پرست، یہ سب ایسے ہی ہیں. سب ان کو جنات ہی اترتے ہیں، جنات ان سے کتابیں لکھواتے ہیں. یہ ایک بات فرقہ نہیں ہے. اور دوسری طرف جنات کو بھی بڑا مزہ آتا ہے ان کو گمراہ کر کے کہ ہمارا خوب جادو چلا ہوا ہے ان کے اوپر. وہ بھی بڑے مزے میں ہوتے ہیں. اس لیے دونوں ایک دوسرے کے اعلیٰ کار ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے حاظ اٹھاتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، فل انجوائمنٹ کرتے دونوں ہیں جی. وہ جی ہم جی یہاں بابا صاحب ہیں جی، ہم ان کے لیے آج ان کی سیون پر جناب ڈھول کی پہلی تھاپ پر آج ان کو پہلا سلامی پیش کی جائے گی. 7 ڈھول والے، 7 عورتیں، 7 مرد، وہ جناب پھر وہاں ڈھول بجتا ہے سیون شریف پہ. چلو جی ڈھول بج رہا، شباز کرے پرواز جانے دلاں دے راز اڑ دے جاندے ہیں جی. وہ گندگی کا ایک وہاں پہ نالا، اس کے اندر نہا رہے ہیں اور اس کو پانی پی رہے ہیں، پخانہ اور پیشاب اس کے اندر ہے. اس کے اوپر کیا کہتا ہے بابا جی نے یہ کہا. اور دوسرے نے پوچھا، نے کہا جی یہ کیا ہے؟ کہتا جی یہ اتنا بڑا درخت ہے. کہتا یہ کیا ہے؟ کہتا جی یہ درخت جو ہے نا یہ بابا جی کی مسواک ہے. انہوں نے کہا ایڈی وڈی بھی کدی مسواک ہوئی ہے؟ تو کہتے انہوں نے چھوٹی رکھی سی، اے پھر ودی آج ایڈی وڈی ہو گئی ہے. سمجھ گئے؟ ایک وہاں پہ بڑا پکا کہتا تم مانو یا نہ مانو، کہو یا نہ کہ ساری دنیا نہ مانے، میں اکیلا کہتا ہوں بابا جی کی مسواک ہے. اور مسواک کے نیچے سے میں نے کہا جی کیوں گزر؟ اس سے پوچھا جی آپ اس کے نیچے سے کیوں گزر رہے ہیں؟ کہا جی بس بابا جی کی مسواک کے نیچے سے گزرنے کے بھی بڑے فائدے ہیں. اللہ 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 ہیں جی. پھر وہ مہندی نکالتے ہیں. پھر وہ مہندی والی جو سرکار ہے وہ کہتا جی ہم ہی مہندی نکالتے ہیں. وہ کہتا ہے ان کو خود ہمارے جو یہاں آتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ مہندی کیا ہے. مہندی کیا ہے؟ کہ یہ ان کے کپڑے ہیں. یہ ہم ہر 3-4 سال کے بعد ان کے کپڑوں کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوتا ہے جس پہ ہر کوئی ہاتھ پھیرتا چلا جاتا ہے اور برکت حاصل کرتا ہے. اس کا نام ہم نے مہندی رکھا ہے. لیکن یہ لوگ دوسری مہندی نکالنے لگ گئے. یہ جو موم بتیاں لگا کے مہندی دیکھ میں مہندی لے کے نور جہاں وہ نکالنی شروع کر دیتے ہیں. اپنا بھی قیدوں کا نہیں پتا. وہ کہتا ہے یہ جاہل لوگ ہیں. جو وہ کہہ رہا ہے جو شرک کرا رہا ہے وہ اپنے آنے والوں کو کہہ رہے ہیں جاہل لوگ. یہ رد مجھے اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں جنات زیادہ کام کرتے ہیں. اہل حدیث بھی یہ کام کھول کر سن لیں. جو لوگ دعائیں نہیں پڑھتے، جو لوگ حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ پڑھ لے ورنہ قرآن مجید کے اندر سے بھی تجھے گمراہ کر دیں گے. اللہ نے قرآن کے جب قرآن پڑھا جائے فاستعذ باللہ، اللہ سے تم مدد مانگ لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ بہت بڑی چیز ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ میرا ایک بس نہیں، مجھ سے اب موضوع اتنے ہیں پھر بھول جاتا ہے. ورنہ یہ اعوذ باللہ یہ ہے تو میں اور آپ بچے پھرتے ہیں، ورنہ ہم بچے کوئی نہ سارا ہی جہان.
اگر تیری رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں. یہ اللہ ہی ہے جو ہم بچے پھر رہے ہیں, سمجھ گئے. یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر جیسے یہ موبائل کی وائر لیس ہے, دیکھیں نا وائر نہیں ہے, اس کی کوئی تار نہیں ہے, لیس اس کو کہتے ہیں کہ تار کے بغیر, لیکن سسٹم چل رہا ہے نا, آپ کے علم میں یہ آ گیا ہے نا. بالکل اس دنیا کے اندر شیاطین اتنی تعداد میں ہیں, جنات اتنی تعداد میں ہیں, عیاشی کے اڈوں پر, حرامزدگی کے اڈوں پر, بدماشی کے اڈوں پر, جن گھروں کے اندر ٹی وی ہے, موبائل ہیں, کیبلیں ہیں, ان گھروں کے اندر شیاطین پھرتے ہیں. یہ اتنا بڑا اللہ کا نظام ہے کہ ظاہراً یہ مادی دنیا نظر آ رہی ہے آپ کو, اندرونی طور پر سارا وائرلیس شیاطین اور ان سین ورلڈ ایک بہت بڑی ادھر چل رہی ہے. فرشتے اتر رہے ہیں, جا رہے ہیں, ابھی کچھ فرشتے آپ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نے آ کے ہمیں یہاں پہ گھیر لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور آسمان تک اس وقت وہ پر آپس میں ملا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اوپر اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ یہ درس قرآن مجید وہاں پر جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ سارا کچھ ایسے ہے, اللہ کے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے فرمایا جب یہ ان کے سامنے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے ایک دوسرے سے خوب, یہ اعتراف کر رہے ہیں دونوں ہی, شیاطین بھی اور انسان بھی, دونوں کا اعتراف کیا ہے کہ یا اللہ ہم ان کے اعلیٰ کار بنے, یہ ہماری پوجا کی جاتی تھی, کالی کلکتے والی کی پوجا نہیں ہوتی, وہ کالی دیوی کیا ہے, کتنی بڑی اس کی پوجا ہوتی ہے, ہاں جی, مایا رانی ٹوٹے تیری گانی, ہاں جی, مایا رانی بھر دے میرا پانی, مایا رانی یہ انتر منتر جنتر ہیں, یہ آتے تو مجھے بھی یاد ہے ان کے, یہ کیا کیا پڑھتے بدماش لوگ, ٹھیک ہے, جنات ان کے ساتھ یہ سارے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور فرمایا یہ نظریں نیازیں چڑھاتے تھے اور ان کو جواب میں آواز آتی تھی. حضور پاک نے حضرت خالد کو کہا فلان بت توڑ دینا اور اس کے اندر سے ایک عورت نکلے گی, ادھر ہی اس کی گردن اتار دینا. حضرت خالد بن ولید گئے, انہوں نے بت توڑا اور اس کے اندر سے آواز, عورت نکل کے باقی, چڑیل پکڑ لی حضرت خالد نے, ادھر بالوں سے پکڑ کے گردن اتار دی اس کی. وہ عورت تھی, وہ چڑیل تھی, وہ جننی تھی جو اس بت کے اندر رہتی تھی, اور جب کوئی اس کے سامنے آتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ ہاں تمہاری مراد قبول کی گئی ہے, نظر قبول کی جاتی ہے. یہ بولتے بھی ہیں, سمجھ گئے. نبی علیہ السلام کے سے پہلے وہ ایک جس دن حضور نبی ہوئے ہیں تو اسی دن ایک جن نے آ کے اپنے وہ جو اس کا جادوگر تھا اس کو آ کے اس نے اطلاع دی, اس نے کہا آج آسمانوں پہ بڑے گہرے پیرے لگا دیے گئے ہیں آج کے بعد, جو اہم ستون تھے, منار تھے آسمانوں کے اوپر, اللہ نے الشہاب الثاقب جو قرآن مجید اصطلاح بولتا ہے کہ مزائل مارے جاتے ہیں ان کو. یہ جنات آسمانوں سے خبریں لینے جاتے ہیں نا, کیونکہ یہ خبریں پہلے عرش الہی سے چلتی ہیں اور چلتی پورے سسٹم کے ساتھ یہ باقاعدہ پہلے آسمان کے فرشتوں تک یہ پورے آرڈر پہ آتے ہیں. وہاں پر جب وہ ٹیلی فون سنتے ہیں, وہ ریکارڈنگ سن رہے ہوتے ہیں, تو یہ جنات آس پاس منڈلا رہے ہوتے ہیں, یہ پھر خبریں اڑا لیتے ہیں وہاں سے, پھر آ کے اپنے جادوگر کو بتاتے ہیں. حضور نے فرمایا ایک سچ ہوتا ہے, 99 اس کے اندر جھوٹ ہوتے ہیں, ملا کے وہ ایک سچ پورا ہو جاتا ہے. بندے کہتے ہیں یعنی پر غلط بابے ہو رہا, کہیں سی کہ نہیں کہیں, اے تو پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. جس دن یہ ہوا اس دن پورے آسمانوں پہ میزائل لگا دیے گئے. یہ جو ستارہ ٹوٹتا ہے, اور ہندو لوگ جو ستارہ ٹوٹنے پہ دعا مانگتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اس طرح کر کے کہتے وش کرتے ہیں, ستارہ ٹوٹنے پہ تم میری مل ہو گئی ہو, میرے ایسے محبت کا ستارہ ٹوٹ گیا, ہاں جی, وہ دے وچ پھر دس دے کڑی تو منڈا لب جائے. ان کو شرک میں ڈبو دیتے ہیں, اور پھر یہ انسان ان سے مدد لیتے ہیں, وہ ان سے مدد لیتے ہیں. یہ جنات کی آپس میں بڑے جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں, کافر جن بھی ہیں, مسلمان جن بھی ہیں. مسلمان جنوں کا ذکر اللہ نے سورہ جن میں کیا ہے باقاعدہ طور پر, اور حضور پاک کے پاس آتے رہے ہیں, دین سیکھتے رہے ہیں, توحید سیکھتے رہے ہیں. حضور پاک کئی راتیں ان کے پاس بھی رہنے کے لیے جاتے رہیں گے, حضور پاک کو بلاتے تھے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے حضور پاک نے کہا آپ یہاں کھڑے ہو جاؤ, تو وہ میں وہاں کھڑے ہو گیا. پھر نبی علیہ السلام کو یہ لے گئے
کہتے وہ کچھ انسانوں کی شکل میں آئے اور وہ فلاں قبیلے کے لوگوں جیسے تھے، بڑے بڑے بال ان کے، اور اس طرح حضور پاک پھر ساری رات ادھر ہی رہے، فجر سے پہلے پھر آپ علیہ السلام آئے، ساری رات تبلیغ ہوتی رہی نبی علیہ السلام کی وہاں پر۔ اس لیے کبھی جائیں تو وہاں دیکھیں وہ کہ آپ کے نبی کہاں کہاں جاتے رہے ہیں، جنہوں نے بھی نبی پاک کا احترام کیا ہے، جنہوں نے بھی نبی پاک کا احترام کیا ہے۔ فرمایا یہ لوگ وہاں پر دنیا کے اندر ہوتے تھے اور پھر وہاں پر یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ شرک کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاونت کرتے تھے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ پھر شرک کیا تو اللہ نے پھر ان کو اپنے ایک خاص مدت تک کے لیے ان کو پورا ٹائم دیا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، انسانوں کو تنگ کرنا چاہتے ہو انسانوں کو تنگ کر لو، ان کے عقیدے خراب کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہوتے ہیں عقیدے، اب دیکھ لیں مزاروں پہ جا کے لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، سکون نہیں ملتا، لذت ملتی ہے، سکون نہیں ملتا، سکون اور چیز ہے، لذت اور چیز ہے۔ جب آپ پکوڑے کھاتے ہیں آپ کو سکون ملتا ہے، چکن پکوڑا کھا رہے ہوتے سکون ملتا ہے، فرائی فش کھانے میں سکون ملتا ہے، لذت ملتی ہے۔ سکون کسی اور شے کا نام ہے، سکون تو بھوکے آدمی کو بھی ملتا ہے، راحت ملتی ہے، ٹھیک ہے، لذت ملتی۔ ان کو ان کے استمتاع کرتے ہیں، یہ دیکھیں نا، مزہ لیتے ہیں، مزہ آتا ہے، کیسے ایسے ایسے جب سار ہلاتے ہیں ادھر کر کے، بابا جی نو وجد آ رہا کہندے ہوں، باقی جڑے بیٹھے انہوں نے کوئی وجد نہیں آتا، انہوں سلام لیا کری اتنے ڈیگ کری اتنے ڈیگ کری ادھر ڈیگ کری ادھر ڈیگ، ہاں جی کر کے ہم مولانا صاحب کو لے گئے یہاں سے سیفیوں کے پاس، چاہے مولوی صاحب تو انہوں کرانٹ لوانے ہیں، مولوی صاحب ادھر گئے، وہ مولوی صاحب کو کرانٹ ہی نہ لگا، وہ مولوی صاحب کہتا تیرا ایمان ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتے بہ کے ذکر کر، مولانا صاحب کہتے بچہ مجھے لاوے تو صحیح ہاتھ پہ دیکھنا ہے مجھے کی کردا، ٹھیک ہے نا۔ وہ مولانا صاحب کو ہم کہہ گئے، وہ کہتے تو بھیا تیرے ذکر کر، تو ہجے ٹھیک نہیں ہے گا، تیرا دل ہجے ادا نہیں ہو سکا، کرنٹ والا دل نہیں بنیا تیرا۔ مولانا صاحب میں کہ مولوی صاحب ذرا تسی بھی پڑھ لو جو کچھ پڑھنا ہے، آج تو ہمیں چھڑنا نہیں۔ مولانا بھی دعائیں پڑھتے رہتے تھے، ذکر اذکار کرتے رہتے، ہم بھی کرتے ہیں جانے سے پہلے، کیونکہ شیاطین یا مناظروں میں جانے سے پہلے اللہ سے توبہ۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو مناظرے کی دعوت دی گئی تو حضرت نے 3 دن تک اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں اعتکاف کر لیا کہ اللہ مجھے وہاں ذلیل نہ کرنا۔ سارے جتنے تھے نا مشرک اکٹھے ہو گئے، کہتے آؤ ہم بھی آگ میں سے گزرتے ہیں، تم بھی آگ میں سے گزرو۔ یہاں جب محمدین پناہ آگ میں سے گزرا، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ لگاتا ہے، آگ میں سے گزرا ہے، ہمیں تو کوئی خبریں پھیلا دیتے ہیں یہ لوگ، اور یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، ان کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اور جتنی یہ اس طرح کے معجزوں والی فلمیں ہوتی ہیں نا، ویڈیو فلمیں آپ دیکھ لیں، وہ کوئی تھکے ہوئے کیمرے سے بنائی ہوئی ہوتی، بلر ہوتی ہیں، یہ بھی آپ چیک کریں آپ ضرور۔ میں کہ تواڈے اونج اللہ معاف کرے کوئی بری فلم بنانی ہو تو کیمرہ 1 نمبر، معجزہ شریف جدوں دکھاؤنا تو کیمرے دیکھتے ہیں 4 5 6 نمبر، سمجھ گئے۔ تو حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پھر اللہ نے کہا ان سے کہو یہ سرکے سے نہائیں اور پھر اس کے بعد آگ میں سے گزریں، پھر نہیں مانے، کیونکہ انہوں نے اپنے جسموں پر ایسے کیمیکل مل لیے تھے جس کی وجہ سے وہ آگ میں سے گزرتے تو وہ کیا ہوتا، وہ ان کو آگ نے کچھ کرنا ہی نہیں تھا، سرکہ جو ہے یہ ختم کر دیتا ہے۔ تو میں نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ کیا چیز ملی ہوگی، کہتے یار یہ مینڈک کی چربی جو ہے نا کاشف، یہ تم اپنے ہاتھ پہ مل لو، ملنے کے بعد اوپر کوئلہ رکھ لو اور اس کے بعد تم رکھو، وہ جلتا ہوا کوئلہ ہے، تم پکڑ لو گے کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں، اس کی تہ جم جاتی مینڈک کی چربی کی۔ پھر میں نے شعبدہ بازی کا پورا علم سیکھا، میں ہٹتا نہیں سی نا، ایک کام سن کے مڑ کے پیچھے جا کے گھر تک سوچ کے بھی کی کردا ہونا بابا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ڈاکٹر جان محمد صاحب ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ شعبدہ بازی کا پورا فن پیسے دے کر سیکھا ہے، تو وہ بتاتے ہوتے ہیں اپنی شعبدہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کس طرح کاٹتے ہیں، وہ بھی اس پہ ایکس این پہ بھی دکھاتے ہوتے ہیں کہ شعبدہ باز کیا کرتے ہیں اصل میں نا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ وہاں پر جو قربانیاں، یہ نظریں، نیازیں، بابے کی آواز، سکون، لذت، ہیں جی دھمالیں، ڈھول، وہ
اللہ تعالیٰ میرے دادا جی کو جنت نصیب فرمائے. وہ کہتے کاشف علی سیون شریف جڑا ٹول واجدا ہے نا وہ چ بڈھیاں بندیاں نوں پتہ کوئی نہیں چلدا سی کتنے ہیں. وہ بہت اتنے پہنچ اتنے نال نال تو پت پے ہوندے کوئی خبر نہیں لگدی کتنے. میں کہا نشا کر کے پے ہوندے جڑا کام کر کے ستے ہوندے اس تو بعد مزہ ہی ہونا سکون نہ پے. تسی نہیں کچھ کر کے آئے تو مطلب کوئی بھی کچھ نہیں کرتا. جو خسرے رنڈیاں کنجریاں ساری ادھر جاتی ہیں جس دربار پہ یہ ساری پہنچی ہوئی ہوں تو وہاں کوئی خاص ہی لذت آتی ہے. مکے مدینے نہیں جاتے یہ سارے, وہاں ان کو لذت کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں نا یہ تو ان کا عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے سے بڑا دنیا میں کوئی قبر ہے ہی نہیں, کسی نبی کی بھی نہیں. ادھر کیوں نہیں جاتے سکون حاصل کرنے کے لیے؟ ادھر سنگوں کے سنگتیں جا رہی ہیں. مور چڑھایا جا کے, جی میں نے مور چڑھانا ہے میرے لڑکا ہو جائے. مور بڑے بڑے مہنگے 2.5 لاکھ کا مور, میرا ایک عزیز تھا 2.5-3 لاکھ کا مور چڑھا کے ہے جی بابے کے دربار میں. ٹھیک ہے, یہ شرک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, ہم نے جا کے ان کو ایک ایک چیز چیک کی ہے. یہ میرے بھائی جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ کاشف کو پتہ ہی کوئی نہیں, کاشف تم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے اس وجہ سے کہ کاشف ان کاموں کے اندر ملوث رہا ہے. پہلے بچپن اپنا میں نے انہی چیزوں کے اندر دیکھا کہ یہ چیزیں کیا تھیں اور پھر بعد میں لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. فرمایا ان سے پھر قیامت کے روز کہا جائے گا کالا النار مسواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ. اس دن پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ آج دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم اس سے کبھی نہیں نکل سکتے. ہاں اگر اللہ چاہے تو نکالے, تم اللہ کے کہنے پر کوئی نکلے یا داخل ہوئے, کوئی اور دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہیں یہاں سے نکال لے. دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے, یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا. اب جو انہوں نے یہ کہا نا وہ بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا, کہ ہاں ہم ایک خاص مدت تک جو تو نے متعین کی تھی. یہ نا بڑے چلاک ہیں. یہ دیکھیں یہ جو ہے نا شرک کرنے والے بابے, یہ سارے شیطان اور جن, یہ کیا کہیں گے کہ اللہ نے فرمایا وقال اولیاءہم من الانس, انسانوں میں سے ان کے جو یار ہیں وہ کہے ربنا استمتا بعضنا بعض, ربانا اتھے بھی ہیں ربانا, اج تینوں ربانا, اگے پیچھے ہور بابیاں یاد کر. کیونکہ اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ وہاں اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑنے کے لیے تمہید باندھ کر اندرونی طور پر ہڈن لفظوں کے اندر یہ معافی چاہ رہے ہوں گے کہ آج ہمیں چھوڑ دیں آپ. ربانا تو گل چلانی ہے, آج تینوں ربانا ہے نا, اگے پیچھے کوئی ہور بابا ربانا سے بات چلائی کہ ہاں اے ہمارے رب ہم تو ایک دوسرے سے اٹھاتے رہے ہیں اور آپ نے ایک مدت متعین کی تھی, پھر ہم دیکھ لیں آپ کی گرفت میں آ گئے. خوشامد کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ سے بچنے کے ان کے رنگ دیکھیں, معافی کا ایک طریقہ کار اختیار کیا انہوں نے, اور اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ان کی بات کاٹ دے گا. ابھی وہ کہہ ہی رہے ہوں گے کہ تو نے ایک میعاد تک, اللہ کہ چپ, کہا جائے گا ان سے ہوں نہ میریاں منتاں کرو. بندہ کہے چوئی صاحب میں تو اے خاموش, جانتا میں تم کیا ہوتا. اب چوئی صاحب پہلے کہتا دیکھ لوں گا میں تیرے چودھری نے, اطلاع مجھے ہو گئی تھی. درمیان میں اللہ بات کاٹ دیں گے ان کی. قال النار, ابھی بھی یہ بھی نہیں کہا کہ اور ٹھکانہ بن جائے گا تمہارا آگ, نہیں, پہلے آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے, ہمیشہ کے لیے تم اس میں رہو گے جب تک ہم نہ حکم دیں کسی کو باہر نکال نہیں سکے گا کوئی. کیوں اللہ ماشاءاللہ کیوں لگایا اللہ نے؟ اللہ نے لگا کر بتایا کہ جو تم دوسروں کو پکارتے تھے اور دوسری شفاعتیں مانتے تھے نا کہ وہ ہمیں نکال لیں گے اور ہم آ جائیں گے باہر, جیسے یہود بھی کہتے تھے چند دن تو جانا ہے ہم نے, ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں, ہم نے آ جانا باہر. یہ یہود کا عقیدہ ہے, دیکھ لیں یہود کے بعد اب کن کا عقیدہ آ گیا.
ہمیں چند دن آگ چھوئے گی۔ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو تم خدا نے تمہیں کوئی لکھ کر دیا ہوا؟ اللہ سے اندر کھاتے معافی بھی مانگیں گے ساتھ، ربانہ سے بات چلا کے نا، پہلے نہیں اللہ کو پکارا، معافی اللہ درمیان میں بات کاٹ دیں گے کہ نہیں تمہیں ہم کسی صورت میں بھی ہم تمہاری اس بات کو نہیں مانیں گے اور تم اب اس دوزخ کے اندر ہوگے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اور ان ربک حکیم علیم، یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر اس میں فرمائے گا، اس کے اندر فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ تیرے اس حکیم رب کی سزا ہے جو نہ خلاف مصلحت ہے اور نہ میں بے علمی کی بنیاد پر یہ سزا تمہیں سنا رہا ہوں۔ سمجھ گئے نا؟ یہ مجھے پورا علم ہے کہ تم نے اب بہانے بنانے جو شروع کر دیے ربانہ کہہ کہ مجھے تم تملک اور چاپلوسی کے ساتھ کہ رب کو ٹھنڈا کریں، ہیں غصہ ٹھنڈا۔ فرمایا تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں نے بے علمی کی بنیاد پر تم کو اکٹھا کیا۔ حکیم علیم، سزا جو ہو رہی ہے وہ بالکل سوچ سمجھ کر تم کو دی جا رہی ہے، آئین کی شک جاری کی جا رہی ہے، اور علیم، یہ سزا تمہارے کیے کی تم کو مل رہی ہے، اور علیم، اور بے شک میں اپنے علم کی بنیاد پر دے رہا ہوں، مجھے کسی اور نے آ کے نہیں خبر دی تم مجھے یہ کہو کہ جی یا اللہ تجھے غلط خبر پہنچی ہے، نہیں فرمایا۔ یہ اس لیے حکیم علیم لگایا، اور پھر فرمایا کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون۔ اللہ 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 اللہ، یہ ٹھیک بدلہ ہوگا تمہارا، یہ ہرگز ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، کیونکہ تم ظالم جو تھے تم نے ایک دوسرے کی بھرپور مدد کی ہے۔ فرمایا اس طرح ہم ظالموں کو ظالموں کے پاس ہی رکھیں گے، جن شیطانوں کے پاس ہوں گے، اور شیطان جن کٹھے ہی باندھ کے اللہ تعالیٰ نے جیل میں کٹھے جہنم میں پھینک دیں۔ فرمایا ادھر بھی مدد کرتے تھے نا ایک دوسرے کی، اب کر کے دکھاؤ، ایک دوسرے کی مدد کر کے مجھے دکھاؤ تم یہاں پہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ بما کانوا یکسبون، فرمایا یہ ان اعمال کی جزا ہے، یہ ان اعمال کی ہم تم کو جزا دے رہے ہیں جو تم دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم وہاں پر کام کیا کرتے تھے، یہ ہم ان جزا کی دے رہے ہیں۔ یہاں کسی چیز کو یہ جو ہے دخل نہیں ہے، فرمایا کسی ظلم کے تحت نہیں تمہیں دوزخ میں دخل کیا، ٹھیک ہے۔ فرمایا جب تم نے یہ ظلم کیا تو ہم نے پھر تمہیں اس کی سزا دی کہ تم ایک دوسرے کے تم دوست تھے اور مددگار تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے اندر جو شیاطین اور انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے، یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی ان سے مامون اور محفوظ فرمانا، اور ہمیں آخرت میں بھی ان ٹولے سے ہمیں الگ ہی رکھنا۔ اللہ ہم تجھ پر ایمان لے کے آئے، ہمارے ایمان کو قبول و منظور فرما، ہم تجھے وحدہ لا شریک ماننے کے ساتھ ساتھ اپنا رازق، خالق، مالک، الہ، ہر شے تجھے اپنی مانتے ہیں، ہمارا مولا، ملجا، ماوا، ولی، ہمارا نصیر، جو کچھ بھی ہے نا، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یا اللہ ہم تیرے، اللہ ہم اس کے شرک میں ہمیں ان شیاطین سے بھی بچا کے رکھنا، جنوں میں سے اور ان انسانوں میں سے بھی جو ہیں، یا اللہ ان سے بچا کر رکھنا جن سے تو قیامت کے روز بات بھی نہیں کرے گا۔ یا اللہ ہمیں مومنوں کو انما المؤمنون اخوۃ کے تحت آپس میں ایک دوسرے کا دوست اور بھائی بنا کر رکھنا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ طاق رات کا آغاز ہو گیا ہے، یا اللہ اگر شب قدر ہے تو ہمیں اس میں شب قدر عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے رکھے روزوں کو قبول و منظور فرما،
اے اللہ ہم اپنے جسم میں طاقت نہیں پاتے اور اپنی روح میں کوئی ارادہ نہیں پاتے نیکی کا، اللہ تیری طرف سے ارادے اور تیری طرف سے ہی طاقتیں آتی ہیں۔ اللہ ہمیں حوصلے طاقت کے ساتھ ان ماہ ایام سیام جو ہے یا اللہ اس کو ہمیں اپنی توفیق سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے خاص کرم کے ذریعے سے ہماری عبادات کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں کوئی نمازیں پڑھنی نہیں آتی، ہم سارا دن روزے میں اپنے خراب کر کے روزے تیرے سامنے لے آتے ہیں۔ یا اللہ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو، ان چھان برا باتوں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ آپ بہت بڑے ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم آپ کی شایان شان عبادات نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہماری ایسی ہی باتوں کو قبول و منظور فرما۔ ہمارے اندر کی آنکھوں کی چوریاں اور دلوں کی چوریوں کو یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر شیاطین کو وسوسے ڈالنے سے ہمارے دلوں کو مامون اور محفوظ فرما۔ اپنے نور کے اور فرشتوں کے پہرے لگا دے ہمارے دل و دماغ پر، تاکہ شیاطین اور انسان وسوسے نہ ڈال سکیں، نہ شہوات ڈال سکیں۔ یا اللہ ہماری ہر عبادت کو قبول فرما اور تمام مسلمانوں کی ساری باتوں کو قبول و منظور فرما، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔